نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 41ویں مجلس میں تمام ہی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا ایک سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی سے غصے میں کہا کہ اگر میرا بچہ رویا تو تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے میں پھینک دوں گا، اور اس وقت بیوی اپنے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑے ہوئے تھی اور شوہر کو بھی معلوم تھا کہ یہ قرآن پاک ہے، تو سوال یہ ہے کہ شوہر نے معلوم ہونے کے باوجود جو یہ جملہ کہا ہے کہ بچہ رویا تو تمہارے ہاتھ کی چیز پھینک دوں گا، اس کی وجہ سے اس کے ایمان پر حرف آئے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جب اس نے جان بوجھ کر قرآن پاک کے سلسلے میں ایسی گستاخی کی بات کہی ہے کہ میں اسے پھینک دوں گا، یہ بہت ہی سنگین لفظ ہے، لہذا اس پر تجدید ایمان بھی لازم ہے اور تجدید نکاح بھی لازم ہے، اور سچی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے، اور آئندہ اس طرح کی نامناسب حرکت سے مکمل اجتناب کرے۔ یہ عجیب بات ہے کہ غصہ بیوی پر ہے اور اتارنے کا ارادہ ہو رہا ہے قرآن پاک پر۔ کوئی بھی مومن اسے ہرگز گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو ہر طرح کی بے ادبی سے پوری طرح محفوظ رکھیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بہت سے لوگ وضو کے بعد آستین کوہنی سے نیچے کیے بغیر ہی نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، اور پھر یا تو اسی حالت میں نماز پوری کر لیتے ہیں اور یا نماز کے دوران آستین کھول لیتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو اس بارے میں عرض ہے کہ آستین چڑھائے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حدیث میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے، لہذا اس حالت میں تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ نیت باندھنے سے پہلے آستین کھول لینی چاہیے، اس کے بعد ہی نیت باندھنی چاہیے، اور اگر اسی حالت میں نماز شروع کر دی تو ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ذریعے آستین کھول سکتے ہیں، ایسا محسوس نہ ہو کہ آدمی نماز میں نہیں ہے، بلکہ ہلکے انداز میں آستین کھول لے تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں
سجدہ کرتے وقت ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی قبلے کی طرف رہنی چاہیے یا کلائی گھٹنے پر رکھ کر اور انگلیاں موڑ کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ سجدہ تو دونوں طرح ادا ہو جائے گا، کیونکہ اشارے سے سجدہ کرنا ہوتا ہے کرسی پر بیٹھ کر، لیکن بہتر یہ ہے کہ انگلیاں قبلے کی طرف رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ سجدے سے زیادہ مشابہت اس میں پائی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے تو کیا وہ منافق یا کافر ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ مضمون وارد ہے کہ جو شخص 3 جمعے میں جمعے کی اذان سننے کے باوجود بلا عذر نماز جمعہ میں شرکت نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور اس کا دل منافق کے دل کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اصل میں مراد عمل کا نفاق ہے، یعنی جمعے کی نماز کو بلا عذر چھوڑ دینا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے جمعے کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ قابل مذمت ہے اور منافقوں جیسا عمل کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ نماز جمعہ فرض ہے اور عقیدے کے اعتبار سے وہ اس کو لازم سمجھتا ہے اور کوئی بات اس میں کفر کی نہیں پائی جاتی تو اس کو کافر یا منافق حقیقی قرار نہیں دیا جائے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا جمعے کے خطبہ سننے کے دوران 2 زانو بیٹھنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح بیٹھے تو اسے منع بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بادب بیٹھنا چاہیے اور بلا عذر ایسی حیت اختیار نہیں کرنی چاہیے جو دوسروں کے لیے ناگواری کا سبب ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر نئی قبر کھودتے وقت نیچے سے یا کسی جانب سے پانی آ جائے اور باوجود روکنے کے نہ رکے تو کیا وہاں پکی اینٹ لگا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر ایسی کوئی ضرورت ہو تو لگا سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کیا میت کی تدفین کے بعد 40 دن تک قبرستان جانا چاہیے؟ کوئی ضروری نہیں ہے اور 40 دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جب موقع ہو چلے جاؤ یا گھر سے ایصال ثواب کرتے رہیں، دونوں کی گنجائش ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ زید کو اس کی تائی نے دودھ پلایا، پھر زید کے ماموں کے بیٹے عمر کو بھی اسی عورت نے دودھ پلایا، تو کیا زید کی شادی عمر کی بہن سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زید اور عمر کی شادی دودھ پینے والی عورت کی کسی اولاد سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دونوں رضاعی بھائی ہیں
اور جس عورت نے انہیں دودھ پلایا اس کی جتنی بھی اولادیں ہیں ان سب سے ان کی حرمت ثابت ہو گئی، لیکن زید اور عمر کی جو بہنیں ہیں جنہوں نے ساتھ دودھ نہیں پیا اس عورت کا، ان سے نکاح حرام نہیں ہے، لہذا زید عمر کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے اور عمر زید کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ماموں زاد اور پھوپھی زاد بھائی بہن ہوں گے، ان میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ اور رضاعت والی بات بھی ان دونوں میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی طلاق کا مطالبہ کرے یا لڑکا از خود طلاق دے تو کیا لڑکے کو اپنا سارا زیور دینا ہوگا جبکہ لڑکا مہر کی رقم پہلے ہی ادا کر چکا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس بارے میں برادری کے عرف کو دیکھا جائے گا۔ اگر برادری کا عرف یہ ہے کہ طلاق کی صورت میں لڑکے والوں کی طرف سے دیا گیا زیور واپس ہوتا ہے لڑکے کی طرف، تو واپس ہوگا، اور اگر برادری کا عرف یہ ہے کہ جب لڑکی کو دے دیا تو لڑکی کا سمجھا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لڑکی کا حق ہوگا، الا یہ کہ لڑکا یہ مطالبہ کرے کہ میں نے جو دیا ہے میں جب واپس لوں گا، جب میں طلاق دوں گا تو بات الگ ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں برادری کے عرف کو دیکھا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ زید نے راشدہ سے نکاح کیا جس سے ایک لڑکا خالد پیدا ہوا، پھر راشدہ کے انتقال کے بعد زید کا فاطمہ سے نکاح ہوا اور فاطمہ کے پاس پہلے شوہر سے ایک لڑکی ہے، تو سوال یہ ہے کہ خالد کا نکاح فاطمہ کی لڑکی سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں کوئی حرمت کی وجہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ شریعت میں مطلقہ ثلاثہ کو واپس لانے کے لیے حلالہ شرط ہے، لیکن حدیث میں حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت آئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب حلالہ حکم شرعی ہے تو لعنت بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات ہماری عقل سے باہر ہے۔ جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی اٹھتا رہتا ہے، اور اس اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ حلالے کی جو اصل نوعیت ہے شریعت میں اس کا پورا استحضار نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اصل جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاق دے دی جائیں تو وہ اس طلاق دینے والے شوہر کے نکاح میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ ہو جائے، اور وہ اس کے ساتھ رہ سے پھر اگر چاہے تو طلاق دے یا تفریق واقع ہو جائے، پھر عدت گزرے، تب وہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اس کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر کوئی مرد کسی عورت کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ عورت اس شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اب یہ جو نکاح ہوگا دوسرے مرد سے یہ بغیر کسی شرط کے ہوگا، یعنی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ تم رہو سو پھر طلاق دے دو،
بلکہ یہ نکاح مطلق ہوگا، جیسے عام نکاح ہوتے ہیں ویسے یہ نکاح ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص شرط لگا کر کے نکاح کرتا ہے، جس کو حدیث میں محلل یا محلل لہو قرار دیا گیا ہے، تو یہ شرط لگا کر کے نکاح کروانا یہ قابل لعنت عمل ہے، کیونکہ یہ روح نکاح کے خلاف ہے۔ روح نکاح تو یہ ہے کہ یہ رشتہ مسلسل برقرار رہے۔ نکاح اس لیے کیا جائے تاکہ آپس میں ازدواجی تعلق مکمل طور پر برقرار رہے۔ یہ پوری زندگی کی رفاقت ہوتی ہے نکاح کی۔ شریعت میں یہ بات پسند نہیں ہے کہ آج نکاح کرو کل طلاق دے دو، پھر نکاح کرو پھر طلاق دے دو۔ یہ کوئی کھیل اور مذاق نہیں ہے۔ لہذا حلالے کا جو قرآن پاک میں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بلا شرط نکاح ہو، پھر اگر کسی عارض کی وجہ سے وہ طلاق دے دے یا انتقال ہو جائے، پھر اس کی عدت گزرے، تب وہ پہلے کے نکاح میں آئے گی۔ یہ ایک موہوم بات ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ اور حدیث میں جو لعنت والی بات فرمائی وہ طے شدہ انداز میں کہ تم اس کے ساتھ رہو اور پھر طلاق دے دو، اسی شرط پہ جو نکاح ہوگا اس نکاح پر لعنت ہے، اور بلا شرط جو ہوگا اس پر لعنت نہیں ہے۔ وہ تو ایک نکاح ہے جیسے اور نکاح ہوتے ہیں، یہ بھی ایک نکاح ہو رہا ہے، تو دونوں کا مفہوم الگ ہے۔ قرآن پاک میں جس نوعیت کا تذکرہ ہے اس کی صورت الگ ہے، اس کی اجازت جیسے اور نکاحوں کی ہے اس کی بھی ہے، اور حدیث میں جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے اس کی نوعیت الگ ہے۔ دونوں چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ذہن میں کوئی اشکال نہ ہوگا۔ لہذا جو لوگ اس فرق کو سمجھے بغیر محض لفظ حلالہ کو مذاق کا موضوع قرار دیتے ہیں، وہ گویا کہ قرآن پاک کی توہین کرنے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں کہ قرآن پاک سے اس طرح کے نکاح کی اجازت صراحتاً منقول ہے اور لعنت والی شکل ہے، وہ سب کے نزدیک منع ہے، جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا تو یہ مشروط نکاح ہے کہ بھئی رہو اور پھر تم طلاق دے دو، پہلے سے یہ بات شرط لگا دی جائے، تو اس کی آپ نے ممانعت فرمائی ہے۔ سوال ہے کہ ایک شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم آج سے میری بیوی نہیں ہو۔ بیوی نے کہا کہ سوچ سمجھ کر کہو۔ شوہر نے کہا کہ ہاں ختم کر دیا، تو ختم۔ تو اس صورت میں کون سی طلاق واقع ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اس صورت میں ایک طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ اس نے جو یہ کہا تھا کہ میری بیوی نہیں ہو، اس میں نیت کی ضرورت تھی، اور جب بیوی نے وضاحت چاہی کہ ہاں ختم کر دیا تو ختم، اس سے پتہ چلا کہ اس نے رشتہ نکاح ختم کر دیا ہے، تو جو نیت تھی اس کی وضاحت ہو گئی، لہذا ایک طلاق بائن واقع ہوئی۔ اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نیا نکاح کر کے رہ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ ایک شخص کی بیوی اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اسی دوران اس نے اپنے دوست سے فون پر کہا، یعنی اس شخص نے، کہ بیوی سے کہہ دو کہ وہ میرے نکاح میں نہیں ہے، میرے گھر پر نہ آئے۔ اس کے بعد وہ دونوں پھر ساتھ رہنے لگے،
تو اس جملے سے طلاق پڑی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس نے طلاق کی نیت سے یہ کہا تھا کہ وہ میرے نکاح میں نہیں ہے تو ایک طلاق بائن پڑ گئی تھی، اب بغیر تجدید نکاح کے ان کا ساتھ رہنا درست نہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ السرنو نکاح کر لیں 2 گواہوں کے سامنے، اس کے بعد ساتھ رہیں۔ قربانی کے متعلق ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے واجب قربانی کے گوشت سے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے فقراء کو کھانا کھلائے تو کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کی کھال کے بارے میں ایک سوال ہے کہ ہم نے اپنی کھال ایک شخص کو دی تو کیا وہ اسے فروخت کر کے قیمت اپنے استعمال میں لا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو مالک بنا دے کھال کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو یا غیر ہو، تو وہ اسے چاہے بعینی ہی استعمال کرے اور چاہے فروخت کر کے اس کی قیمت استعمال کرے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ہم نے کسی کو مالک نہیں بنایا بلکہ بیچنے کا وکیل بنایا ہے کہ تم اسے بکوا دو، تو ایسی صورت میں اگر وہ فروخت کرے گا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا، اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ سوال ہے کہ بغیر کسی عذر کے قربانی کا جانور عید کے تیسرے دن ذبح کرنا کیسا ہے؟ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اول دن ذبح کیا جائے، لیکن تیسرے دن یعنی 12 تاریخ کی کہ غروب تک جانور ذبح کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک خطیب صاحب نے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس عشرے کی راتیں اور اس کے دن رمضان المبارک سے بھی افضل ہیں، تو ان کی یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ مختلف شارحین حدیث نے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں بحث کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر یہ لکھا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن رمضان کے دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے جو تمام سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اس دن کے روزے کا ثواب 2 سال کے روزے کے برابر ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک اگلا سال۔ لہذا عشرہ ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے جو دن ہیں ان کی اہمیت رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ ہے عبادت کے اعتبار سے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی راتوں کو فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ رمضان کی راتوں میں شب قدر آتی ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، جس کا اندازہ 83 سال کی مدت سے لگایا گیا ہے۔ لہذا یہ تفصیل خلاصے کے طور پر شارحین نے اس بارے میں فرمائی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ تکبیر تشریق 13 ذی الحجہ کی عصر تک کیوں ہے، حالانکہ قربانی 12 تاریخ تک ختم ہو جاتی ہے؟
جواب یہ ہے کہ تکبیر تشریق کا تعلق مناسک حج کے وقت سے ہے، اور حج کے مناسک کا باقاعدہ آغاز 9 تاریخ سے یوم عرفہ سے ہوتا ہے، اور آخری وقت ارکان اور مناسک حج کا 13 ذی الحجہ ہے۔ اس لیے تکبیرات تشریق ان ایام میں پڑھی جاتی ہیں، 9 تاریخ ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک، اور مغرب کے بعد چونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے اس لیے مغرب میں نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ تکبیر تشریق کا تعلق قربانی کے وقت سے نہیں ہے بلکہ حج کے وقت سے ہے، اس لیے 9 سے شروع ہوتی ہے اور 13 پر ختم ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ میرے ایک رشتہ دار کپڑے کا کام کرتے ہیں، ان سے ایک شخص نے میرے واسطے سے ایک سوٹ خریدا جس کی قیمت انہوں نے مجھے 900 روپے بتائی، اور میں نے خریدار کو 1000 روپے بتا دی، تو کیا 100 روپے کا منافع خریدار سے لینا میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جس خریدار نے آپ سے بات کی ہے اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ وکیل بن کر مذکورہ دکان سے ان کے لیے کپڑے یا کپڑا خرید دیں، تو گویا آپ بیچنے والے نہیں ہیں، یہ اسے بھی پتہ ہے، آپ صرف بیچ کا واسطہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ منافع اس کے علم میں لائے بغیر نہیں لے سکتے، کیونکہ وکیل امین ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس خریدار نے یہ کہا کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے اور آپ میرے ہاتھ فروخت کر دیں، کہیں سے بھی لا کر کے کریں، گویا آپ بائیں ہیں اور وہ مشتری ہے۔ تو اب اگر آپ کہیں سے خرید کر کے منافع کے ساتھ اسے فروخت کریں گے تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہوگا، اس لیے دونوں میں سے کیا شکل ہے یہ آپ دیکھ لیں اور اسی اعتبار سے جو حکم ہے اس پر عمل کریں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک ٹیچر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور وہ ایک بچے سے سال بھر کی فیس اگر کوئی ایک مشت دے تو 2000 لیتے ہیں، اور اگر قسط وار دیں تو ان سے 2500 روپے لیتے ہیں، تو کیا اس طرح ٹیوشن فیس لینا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر ایک مجلس میں ہی یہ بات طے ہو جائے کہ ہم 2000 دیں گے یا 2500 دیں گے تو اس طریقے پر فیس مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً درست ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور سوال ہے کہ ایک پین کی قیمت 20 روپے ہے اور دکاندار سے نقد لیا جائے تو 20 روپے میں ملتا ہے، اور اگر ادھار لیا جائے تو 25 روپے میں، تو اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اگر مجلس عقد میں نقد یا ادھار کی بات طے ہو جائے کہ ہم نقد لیں گے یا ادھار، اور کوئی جہالت نہ رہے تو یہ معاملہ درست رہے گا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ مجلس عقد میں تعیین ہو جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک دکان ہے جس میں مشین وغیرہ کی مرمت کا کام ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنی مشین چھوڑ جاتے ہیں اور کافی دنوں تک واپس لینے نہیں آتے، تو سوال یہ ہے کہ دکاندار اس مشین کو فروخت کر کے اپنی اجرت وصول کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب مالک کی آمد سے نا امیدی ہو جائے تو دکاندار اس مشین کو فروخت کر سکتا ہے اور پھر اپنی اجرت وصول کر لے، جو بقیہ پیسے بچیں ان کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دے۔
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ شارک اور وھیل مچھلی کا کیا حکم ہے، ان کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ حلال ہے، یہ سب مچھلی کی اقسام ہیں، چھوٹی بڑی مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق سمندروں میں پیدا کی ہے، تو جو بھی مچھلی کے قسم کے جانور ہیں وہ سب حلال ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر بچپن میں کسی سے لاشعوری کی حالت میں چوری ہو گئی اور بالغ ہونے کے بعد اسے واپسی کا احساس ہوا تو بچپن میں مسروقہ مال کی واپسی کی کیا شکل ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر مالک کا علم ہے تو اتنی رقم اسے کسی بھی طرح لوٹائی جائے، اور اگر علم نہیں ہے تو اتنی رقم مالک کی طرف سے صدقہ کر دی جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص گاڑی پر سوار تھا، غلطی سے اس نے پیدل چلنے والے کو ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے پیدل چلنے والے کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اب وہ اپنے علاج معالجے کے لیے گاڑی والے سے خرچہ لینا چاہتا ہے، تو اس کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل اجازت ہے۔ عام طور پر غلطی گاڑی چلانے والے کی ہوتی ہے، اس کو سنبھال کے چلانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی سامنے آ جائے۔ اس لیے اگر اس کی غلطی ہو تو اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بعض مدارس کے اساتذہ تدریسی مشغولیت نہ ہونے کی بنا پر کاروبار میں لگ گئے ہیں، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ حالات سازگار ہونے پر ان کو معمولی تنخواہ پر اکتفا کرتے ہوئے درس و تدریس میں مشغول ہونا چاہیے، یا مدرسے کو چھوڑ کر اپنا کاروبار کرتے رہیں۔ اگر کسی شخص کے لیے آسانی ہو کہ وہ دونوں صورتیں اختیار کر سکتا ہو کہ کاروبار بھی چلتا رہے اور تدریسی خدمت بھی انجام دی جاتی رہے بغیر کسی رکاوٹ کے، تو یہ سب سے بہتر بات ہے، بشرطے کہ کاروبار میں ایسی مشغولیت نہ ہو کہ وہ اس کی علمی ترقی میں رکاوٹ اور حارج بن جائے۔ اور اگر کوئی شخص عزیمت کا راستہ اختیار کرے اور حالات درست ہونے پر مدرسے میں آ کر صبر اور تحمل کے ساتھ مدرسے کی آمدنی پر اکتفا کرے، تو اس کے بہتر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ علمی مصروفیات سے آدمی کو پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ کاروبار میں ایسا نہ لگے کہ علمی مشغلہ ختم ہو جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آبکاری محکمے میں ملازمت کرنا مسلمان کے لیے درست ہے یا نہیں؟ آبکاری کا مطلب شراب کا محکمہ۔ جواب یہ ہے کہ مسلمان کو ہرگز ایسے محکمے میں ملازمت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ شراب والے محکمے میں اپنی خدمات پیش کرے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی شخص بال کٹوانے کی دکان پر بلیچنگ کرا سکتا ہے، یعنی کریم وغیرہ سے انسان کا اصلی کلر کچھ دیر کے لیے چھپ جاتا ہے، پھر بعد میں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو کیا ایسا کرانا جائز ہے؟ اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے تکلفات زیب و زینت میں شریعت میں ممنوع ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
روزانہ تیل کنگھی کا اہتمام کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ آدمی ہر وقت بس کنگھی ہاتھ میں اٹھائے رہے اور بال سنوارتا رہے اور شیشے کے سامنے کھڑا رہے. یہ کوئی اچھی اور پسندیدہ بات نہیں ہے. اب رہ گیا اصل مسئلہ. تو یہ کریم اگر ایسی ہے کہ اس کے تہ کھال پر جم جاتی ہے اور پانی لگنے کے باوجود بھی وہ نہیں چھوٹتی، تو ایسی شکل میں یہ غسل اور وضو سے مانع ہوگی. لیکن اگر پانی لگانے سے وہ چھٹ جاتی ہے اور کھال تک پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر غسل وضو سب درست ہو جائے گا. بہرحال ایسے تکلف سے بالخصوص مردوں کو بچنا چاہیے. وراثت کے بارے میں ایک سوال ہے کہ لڑکی کو وراثت میں جو حصہ دیا جاتا ہے وہ ہر چیز میں سے دیا جائے گا یا صرف زیورات اور جائیداد میں؟ جواب یہ ہے کہ لڑکی کا حصہ ترکے کے ہر جز میں ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق جائیداد سے ہو، سونے چاندی سے ہو، روپیے پیسے سے ہو، حتیٰ کہ گھر کے ساز و سامان سے ہو. ایک ایک سوئی کے اندر وراثت کا حصہ شامل ہوتا ہے. لہذا سب وارثین کو بیٹھ کر مال کی قیمت لگا کے جتنے بھی حصے دار ہیں ان کا جو بھی حصہ شریعت کے حساب سے بنتا ہے اس کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میت زندگی میں جو کپڑے استعمال کرتا ہے مرنے کے بعد ان کپڑوں کا کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ انتقال کے بعد میت کے کپڑے دفن کر دیے جاتے ہیں اور اس کے پہننے کو برا سمجھتے ہیں. تو کیا ان کپڑوں میں وراثت جاری ہوگی یا انہیں دفن کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ میت کے کپڑے بھی ترکے میں شامل ہیں اور ان میں وارثین کا حق ہے، اور وہ اسے اگر استعمال کریں جس کے فٹ آ جائیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور استعمال کے قابل ہونے کے باوجود ان کپڑوں کو زمین میں دفن کر دینا یا کسی جگہ پھینک دینا یہ مال کا ضیاع ہے جو شریعت میں منع ہے. اس لیے ان کپڑوں کو باقاعدہ تقسیم کرنا چاہیے یا آپسی رضامندی سے کسی کو دے دینا چاہیے جو اسے پہن سکے، استعمال کر سکے. اس کو دفن کرنا یا ضائع کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے اور فتن سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.